دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. تو یہ ہم پہلی کتاب یہاں سے شروع کرنے جا رہے ہیں عربی زبان سیکھنے کے لیے، اور ہماری کوشش رہے گی کہ ہم اس کتاب کو پورا کریں، اور یہ 8 والیومز میں ہے تو اس کو پورا کریں، اور جو بھی اس کے ساتھ ایک اور ویب سائٹ بھی ہے جس کو ہم ساتھ ساتھ میں فالو کرتے رہیں گے کچھ چیزوں کے لیے. تو اس میں لگ بھگ 23 درس ہیں جن کو ہمیں پورا کرنا ہے، کوشش رہے گی کہ پورا کریں گے. پہلے مقدمے سے شروع کرتے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقدمہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد فهذا هو الجزء الأول من كتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، وهو كتاب لتعليم اللغة العربية ويعنى بجميع جوانب اللغة كالنحو والصرف والمفردات والأسلوب، فتراعي هذه العناصر كلها عند الشرح، ونرى أن يتبع مدرس الخطوات الآتية عند التدریس. پہلے خدا کا حمد کرتے ہیں، پھر سلام پڑھتے ہیں اشرف الانبیاء نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے اصحاب پر. اور پھر کتاب کا انٹروڈکشن آتا ہے کہ بھئی یہ کتاب کا پہلا حصہ ہے، جزء الاول، پہلا والیوم ہے، دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا، یعنی کہ جو غیر الناطقین ہیں، جو نان اسپیکرز ہیں، ان کے لیے. یہ میں اپنا انٹرپریٹیشن بتا رہا ہوں، مجھے بھی عربی آتی نہیں ہے، میں بھی اسی کے ساتھ ساتھ سیکھنا شروع کروں گا. میں ریکارڈ بھی اسی لیے کر رہا ہوں کہ بس ایک میرے لیے آسان رہے، میں مطلب اس سے کچھ سیکھ پاؤں بیٹر، ایک تھوڑا میرا ڈسپلن بنا رہے ہیں اس کے لیے. ٹھیک ہے، یہاں تک کا تھوڑا ایزی تھا اس لیے میں نے مقدمہ میں پڑھ لیا، آگے تھوڑا سا مشکل ہے تو ہم سیدھا ادھر سے شروع کرتے ہیں. تو الدرس الاول هذا بیت. تو هذا استعمال ہوتا ہے دس، یہ کے لیے، کہ کوئی قریب میں کوئی چیز ہے تو ہم اس کو کیسے اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. تو هذا بیت کا مطلب ہے کہ یہ گھر ہے. هذا مسجد، یہ مسجد ہے. هذا باب، یہ دروازہ ہے. هذا کتاب، یہ کتاب ہے. تو اب یہاں پہ ایسا ہے کہ جو یہ ایک تو جو تنوین یہاں پہ لگائی جا رہی ہے کہ کتابن، بیتن، مسجدن، یہ ایک امپراپر ناؤن کے لیے لگائی جا رہی ہے. تو یہ بھی شاید آگے کسی سبق میں ہوگا کہ جو پراپر ناؤن ہے ان کو کیسے ہم استعمال کرتے ہیں اور امپراپر کیسے استعمال کرتے ہیں. یہ میری تھوڑی مطلب میں قاصر ہوں، تھوڑا مجھے خود نہیں آتی ہے، تو اگر کوئی صاحب جن کو آتی ہو تو مجھے پلیز کریکٹ کریں اگر میں کچھ غلط بول رہا ہوں تو اس میں. ٹھیک ہے، تو ہادہ کتابن، یہ کتاب ہے. ہادہ قلم، یہ قلم ہے. ہادہ مفتاح، یہ مفتاح ہے یعنی یہ چابی ہے. ہادہ مکتب، یہ ٹیبل ہے. ہادہ سریر، یہ بیڈ ہے، پلنگ ہے. ہادہ کرسی، یہ کرسی ہے. تو یہ تو آسان تھا. اگلے صفحے پر چلتے ہیں. ما ہادہ. ما ہادہ، ما استعمال کیا جاتا ہے سوال پوچھنے کے لیے کہ ما ہادہ، یہ کیا ہے. تو ما ہادہ، ہادہ بیتن. اہادہ بیتن، کیا یہ گھر ہے. نعم ہادہ بیتن. تو ہاں یا نا کے لیے ہم نام اور لا کا استعمال کرتے ہیں. تو ما ہادہ، ہادہ قمیص، یہ قمیص ہے. اہادہ سریر، لا ہادہ کرسی. یہ کیا یہ کرسی ہے. اہادہ یعنی کہ کیا یہ ایک ڈاؤٹ والا
ڈاؤٹ کے لیے استعمال کیا جیسے ویدر دس از اے ہاؤس، انگلش میں ہم اگر ترجمہ کریں گے کیا یہ ایک گھر ہے، تو احادہ سریرن، تو کیا یہ ایک بیڈ ہے، تو نہیں یہ بیڈ نہیں ہے، یہ کرسی ہے، تو ہم کہیں گے کہ لا ہادہ کرسی، احادہ مفتاح، کیا یہ چابی ہے، تو نہیں یہ تو قلم ہے، تو لا ہادہ قلم۔ تو بہت کچھ جو ہم دیکھیں گے کہ بہت جو ووکیبلری ہے وہ بہت حد تک سملر ہے، جیسے کرسی آیا، قلم آیا، قمیص آیا، تو بہت کچھ لگ بھگ بہت بہت کچھ ہم کو ایڈوانٹیج ہے کہ ہم اردو سے اگر سیکھتے ہیں تو اردو سے سیکھنا بہت فائدے کی بات ہے اس میں، حالانکہ گرامر کے حساب سے جتنا فارسی اردو سے قریب پڑتی ہے اتنا عربی نہیں پڑتی ہے، عربی بہت سخت زبان ہے، بہت مشکل زبان ہے، تو ہم کوشش کریں گے کچھ کچھ ریفرنسز، کئی بار وربس بھی ایسے ہوتے ہیں جن کا جو ہے روٹ ورڈ جو عربی میں استعمال ہو رہا ہے ان کا کچھ ڈسٹارٹیڈ ورژن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو اس سے بھی ہمیں کافی ہیلپ مل جاتی ہے، تو ہم اس کو ساتھ ساتھ میں لے کے چلیں گے۔ اور ایک اور بات مجھے یہ حاذا کے اس سے یاد آئی کہ جیسے عربی میں از کے لیے یا کوئی ہیلپنگ ورب ہے جیسے اس کے لیے واز کے لیے ہوتا ہے لیکن اس کے لیے نہیں ہوتا ہے، تو جیسے ہم کہیں گے نا کہ دس از پین، یہ قلم ہے، لیکن یہاں پر ہم کیا کہیں گے ہادہ قلم، تو یہاں پر جو آپ از کا ورڈ اگر ڈھونڈیں گے تو نہیں ہے، تو اسی لیے جو عربی زبان ہے وہ جو یہ ہم انڈو یوروپین جو ہم زبانیں ہم جو جیسے پرشین ہے یا انگلش ہے یا ہندی ہے ان سے تھوڑی ڈفر کرتی ہیں، وہ ایفرو ایشیاٹک فیملی میں آتی ہیں جو الگ ایک لینگویج فیملی ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارا گرامر آپ کو الگ دکھے گا، تو یہاں پر جیسے یہ از یہاں پہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، یہ ہادہ قلم، کہ بھئی یہ قلم ہے تو یہاں پر ہے، اس کے لیے کوئی ورڈ نہیں۔ ما ہادہ، یہ کیا ہے، ہادہ نجم، یہ نجم ہے، تارہ ہے۔ اب تمرین پریکٹس کر لیتے ہیں، تو ما ہادہ، ہادہ مفتاح، یہ چابی ہے، ما ہادہ یہ کتاب ہے، تو ہادہ کتاب، ما ہادہ یہ کیا ہے، تو ہادہ قلم، ما ہادہ یہ کیا ہے، تو ہادہ باب، ما ہادہ تو ہادہ بیت، ما ہادہ یہ کیا ہے، ما ہادہ تو یہ ہے کرسی، تو ہادہ کرسی۔ تمرین، اہادہ بیتن، کیا یہ بیت ہے، گھر ہے، اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں، ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ لا ہادہ مسجد، یہ بھئی یہ مسجد ہے، اور ایک آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نام ہادہ بیت اللہ، یعنی کہ یہ خدا کا گھر ہے، خدا کا تو گھر ہے، تو آپ دونوں جواب اس میں دے سکتے ہیں۔ اہادہ مفتاح، کیا یہ چابی ہے، نہیں تو یہ تو قلم ہے، تو ہم کہیں گے کہ لا ہادہ قلم۔ اہادہ قمیص، اہادہ قمیص، تو ہاں یہ قمیص ہے، تو نعم ہادہ قمیص۔ اہادہ نجم، کیا یہ تارہ ہے، تو ہاں یہ تارہ ہے، تو نعم ہادہ نجم۔ تمرین، اقرأوا واکتب، پڑھیے اور لکھیے۔ ہادہ مکتب، ہادہ مسجد، ہادہ قلم، تو یہ جیسے جو اعراب یہاں پر لگائے جاتے ہیں، تو جو عجمی لوگ ہوتے ہیں، جو نان عرب لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے اعراب لگائے جاتے ہیں، ورنہ جنرلی جو عرب لوگ ہوتے ہیں وہ تو بنا اعراب کے ہی پڑھتے ہیں، جیسے ہم اردو یا فارسی میں جس طریقے سے اسکرپٹ پڑھتے ہیں ویسے ہی وہ بھی بنا اعراب کے ہی پڑھتے ہیں۔ تو ہادہ قلم، یہ قلم ہے، ہادہ سریر، یہ بیڈ ہے، ما ہادہ یہ کیا ہے، ہادہ کرسی، یہ کرسی ہے، اہادہ بیتن، کیا یہ گھر ہے، لا ہادہ مسجد، نہیں یہ مسجد ہے، ما ہادہ، ہادہ مفتاح، یہ کیا ہے، یہ چابی ہے، من ہادہ، من ہادہ تو یہ کون ہے، من جیسے ما ہم چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، واٹ از دس،
لیکن من ہم استعمال کرتے ہیں ہو کے لیے کہ ہو از دس، کون ہے یہ. تو من ہادا، ہادا طبیبن، یہ ڈاکٹر ہے. من ہادا، ہادا ولدن، یہ یہ کون ہے، یہ بچہ ہے. ولدن، تو ہم جیسے اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں طبیب تو کرتے ہیں. ولد اب اگر بہت سارے ورڈز اس سے ریلیٹڈ ہم استعمال کرتے ہیں جیسے ولادت یا والد، تو یہ اس سے تو عربی میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، اس سے آپ کو کئی سارے لفظ اس سے جو ہے نکل کر آتے ہیں. جیسے یہی اس کا جو بیس ورڈ ہے اس سے ولدن بھی، ولد، والد، ولادت سب ایک طریقے سے ریلیٹڈ ہیں. من ہادا، ہادا طالبن، یعنی کہ اسٹوڈنٹ ہے، طالب العلم. اہادا ولدن، کیا یہ ولد بچہ ہے؟ لا ہادا رجل، رجل کہتے ہیں آدمی کو، رجل اور عورت کو کہتے ہیں نساء. ٹھیک ہے. ما ہادا، ہادا مسجد، یہ کیا ہے؟ یہ مسجد ہے. من ہادا، یہ کون ہے؟ من استعمال ہوتا ہے کون کے لیے، ما ہوتا ہے کیا کے لیے. تو من ہادا، یہ کون ہے؟ ہادا تاجر، تو تاجر بھی ہم شاید اردو میں استعمال کرتے ہیں، مطلب ایٹ لیسٹ ہم تجارت تو استعمال کرتے ہیں، تاجر کا مجھے پتہ نہیں، پر یہ بھی دیکھیے آپ ریلیٹڈ آپ کو لے گا. تاجر یعنی کہ بزنس مین، مرچنٹ جو کچھ بیچ رہا ہے. تو تاجر اور تجارت یہ ریلیٹڈ ورڈس ہیں. ہادا کلبن، یہ یہ کتا ہے. اہادا کلبن، کیا یہ کتا ہے؟ نہیں، تو یہ تو بلی ہے. تو لا ہادا قطن، یعنی کہ یہ نہیں، یہ کتا نہیں ہے، یہ بلی ہے. ہادا حمارن، یہ گدھا ہے، گدھے کو کہتے ہیں حمار. اہادا حمارن، کیا یہ گدھا ہے؟ نہیں، یہ گھوڑا ہے، تو گھوڑے کو کہتے ہیں حصان. تو لا ہادا حصان. وما ہادا، تو وہ استعمال کرتے ہیں جیسے ہم جنرلی وہ استعمال کرتے ہیں اردو میں، ویسے ہی اردو فارسی میں ویسے ہی وہ یہاں پر بھی استعمال ہوتا ہے. تو وہ ما ہادا، یعنی کہ یہ، اور یہ کیا ہے؟ تو آپ نے اوپر پوچھا اہادا حمارن، کیا یہ ہے گدھا ہے، پھر ہم پوچھ رہے ہیں کہ وہ ما ہادا، اور یہ کیا ہے. وہ حالانکہ کئی بار میں قسم کھانے کے بھی معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں واللہ، یا قرآن میں آتا ہے والعصر، عصر کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں. والشمس وضحاها، شمس کی قسم کھا کے، تو وہ قسم کھانے کے لیے بھی وہ استعمال ہوتا ہے. تو وہ مطلب ایزیلی ڈسٹنگوش ہو جاتا ہے کہ کہاں پر اس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، کہاں پر اس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. وما ہادا، کہ یہ کیا ہے؟ ہادا جمل، جمل کہتے ہیں اونٹ کو. یہ کئی بار ریفرنس میں آتا ہے، جیسے جمل کی جنگ آپ نے اگر سنا ہو، جنگ جمل، تو جمل اونٹ، وہاں پر اونٹ کے معنی میں. ما ہادا، ہادا دیکن، تو مرغے کو کہتے ہیں دیک. من ہادا، یہ کون ہے؟ ہادا مدرسن، اب یہ جو ٹیچر ہے، مدرس کا مطلب ہے یہاں پہ ٹیچر. ویسے یہ لفظ بھی ہے، تو یہ اس کا بھی آپ اردو میں دیکھیں گے تو جو آتا ہے مدرسہ، ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، تو وہ بھی یہیں سے آتا ہے، اس کا وہ ایک فارم یہ والا ہے. اور اگر آپ درس، ویسے درس بھی اچھا خاصا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، فارسی میں تو درس استعمال ہوتا ہی ہے، جیسے جو سبق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے درس. تو جہاں درس دیا جائے وہاں وہ مدرسہ. تو درس، مدرس، درس گاہ، ہاں، تو ایسے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ بھی اس سے ریلیٹڈ لفظ ہے. اہادا قمیصن، کیا یہ قمیص ہے؟ تو نہیں، یہ رومال ہے. تو لا ہادا مندیل، یہ رومال ہے. اقرا واکتب. ما ہادا، ہادا قلم، تو یہ کیا ہے؟ یہ قلم ہے. ہادا کلب، یہ کتا ہے. من ہادا، یہ کون ہے؟ ہادا طبیب، کہ یہ وہ اردو سے میں جب میں شفٹ کرتا ہوں تو میرا تھوڑا تلفظ کئی بار غلط آ جاتا ہے. تو یہاں پر یہ تو ہی ہے، تو کہ اس کا ہونا چاہیے تلفظ صحیح. تو ہادا طبیب، یہ ڈاکٹر ہے، طبیب ہے. ہادا جمل، یہ اونٹ ہے. اہادا کلبن،
کیا یہ کتا ہے؟ لا ھذا قط، نہیں یہ بلی ہے۔ اھذا دیک، کیا یہ مرغا ہے؟ نعم، ہاں۔ اھذا حصان، کیا یہ گھوڑا ہے؟ لا ھذا حمار، نہیں یہ گدھا ہے۔ ھذا مندیل، کیا یہ رومال ہے؟ اھذا ولد، کیا یہ بچہ ہے؟ نعم، ہاں۔ من ھذا؟ ھذا رجل، یہ کون ہے؟ یہ مرد ہے۔ شکریہ، اسی کے ساتھ ہمارا پہلا درس ختم ہوا۔ اسی طرح ہم کوشش کریں گے کہ دھیرے دھیرے عربی سیکھیں اور آگے کچھ ایکسرسائز مطلب ایسے پیراگراف بھی کچھ پڑھیں اور ان کا بھی ترجمہ کرنے کی کوشش کریں، یہ اس سے کچھ پریکٹس ہوتی رہے۔ اس کے ساتھ یہ کتاب کے ساتھ ساتھ ایک ویب سائٹ بھی ہے، اس سے پڑھ کر جیسے یہ تو پورا عربی میں ہے، اس میں اس کے انگلش معنی بھی اس میں آ جاتے ہیں اور اس سے تھوڑا بہتر سمجھ میں آتا ہے، اور نہیں سمجھ میں آئے تو اور بھی یوٹیوب پہ بھی ریسورسز ہیں۔ میں بس اپنی پریکٹس کے لیے، اور مجھے یہ لگا کہ اردو میں کچھ مجھے ملا نہیں ہے آن لائن، تو اردو سے مجھے لگتا ہے کہ انگلش سے بیٹر ہے کہ آپ اردو سے سیکھیں، تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے۔ تو بس اسی کوشش میں نے شروع کیا ہے، تو انشاءاللہ آگے بھی ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ شکریہ۔